الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے مسلسل ایک حدیث کی وضاحت کرتا آ رہا ہوں۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز حفظ و امانت کی حفاظت کرنا، اور دوسری چیز صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، اور تیسری چیز حسن و خلیقت، کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور چوتھی چیز ہے عفت فی طعمت، کہ ہمارا کھانا پینا جو ہے یہ بھی حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی۔ پہلی 3 چیزوں کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کر دی تھی۔ آج چوتھی صفت کہ ہمارا کھانا پینا حلال کا ہو، اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا، تاکہ ہم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، حرام کھانے پینے سے محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ جو چیزیں میں نے تم کو عطا کی ہیں، رزقنا، جو میں نے تمہیں چیزیں دی ہیں وہ چیزیں کھاؤ۔ طیبات کی تفسیر ایک یہ کی گئی ہے کہ طیبات سے مراد ہے مرغوب چیزیں، لذیذ چیزیں۔ گویا کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ مرغوب اور لذیذ چیزیں کھاؤ جو میں نے تمہیں دی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لذیذ چیز کا کھانا
اچھی چیز کا کھانا، مرغوب لذیذ چیز کا کھانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ لذیذ چیز کھانی چاہیے۔ اللہ نے اگر عطا کیا ہے، وسعت دی ہوئی ہے، تو پھر لذیذ چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور ان کو اپنی استعمال میں لانا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت ہے کہ اگر اللہ جل شانہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ کنجوسی کرتے کرتے وہ چیزیں یہیں رہ جائیں اور ہم آگے چلے جائیں، بلکہ ان چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہمارا کھانا پینا اچھا ہو، اگر اللہ نے دیا ہوا ہے، وسعت سے نوازا ہے، ہمارا پہننا، لباس، جوتا، مکمل یہ ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے، یہ دو چیزیں یہاں پر قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے یا اللہ آپ کا شکر ہے، جس حال میں بھی آپ نے رکھا ہے، روکھی سوکھی کھا رہے ہیں لیکن آپ نے وہ روکھی سوکھی تو دی ہوئی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ عذاب نہیں دے گا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ بلکہ مجھے یاد آیا، میں مطالعہ کر رہا تھا، سب سے پہلی جو اللہ کی نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، بندر خنزیر وغیرہ نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، انسان بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حضرت انسان، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اور دوسری اس کے بعد جو نعمت، بڑی جو نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ مسلمان گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور فرمایا تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بنایا۔ یہ تین بہت بڑی نعمتیں ہیں، انسان بنایا، مسلمان بنایا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بنایا، جس کے لیے انبیاء بھی تمنائیں کرتے تھے اس امت محمد میں آنے کے لیے۔ یہ عظیم امت ہے، بڑی عظیم امت ہے، تو میرے عزیزوں اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، وہ عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ نے، اب ہم گھر سے چل کر یہاں آئے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے، اپنے پاؤں پر چل کر آئے، دیکھ کر آئے، ہماری یہ نظر، ہماری آنکھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آنکھ کا پلکنا جھپکنا، یہ وائپر کا جو کام جو ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آٹومیٹک ہے، اس کا کبھی ہم نے کوئی بل ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آنکھوں میں پانی ہے، جس کا پانی آنکھوں میں جس کا پانی ختم ہو جاتا ہے، ان سے پوچھیں روزانہ ان کے کتنے پیسے لگتے ہیں۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا وہ معاملہ پیش آیا تھا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارا دماغ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں نے شاید بات غلط بھی ہو جائے کیونکہ یہ وہ ڈاکٹری کے متعلق ہے، تقریباً ہمارا یہ پورا وجود جو ہے، ہمارا پورا جسم جو ہے، یہ 1 لاکھ ہمارے دماغ کو پیغام دیتا ہے۔
اطلاعات، 1,00,000 چیزوں کی اطلاعات دیتا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارا دماغ بالکل ٹھیک ہے، ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں، ہماری زبان کی وہ یہ جو اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، ہمارے کان ٹھیک ہیں، پورا وجود ٹھیک ہے. صبح بھی ہم اٹھے، نماز پڑھی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد عموماً ترتیب ہوتی ہے ناشتہ کرنے کی، کھانا کھانے، وہ بھی ہر ایک نے کھایا. آج سے عرصہ پہلے، یہ آج کے زمانے میں جو سہولیات ہیں، اور تقریباً ہر بندے کو سہولیات حاصل ہیں، جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، غریب سے غریب تر کیوں نہ ہو، اس کو سہولت حاصل ہے. مثال کے طور پر یہ پنکھا چل رہا ہے. پہلے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے ان کے لیے یہ پنکھے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ آس پاس کھڑے ہوتے تھے، ان کے وزراء وغیرہ، ان کے ملازم جو بھی ہوتے تھے وہ ان کو پنکھا وہ چلایا کرتے تھے ہاتھوں کے ذریعے سے. کہیں جانا ہوتا تھا دوسرے شہر میں، گھوڑوں پر، اونٹوں پر جایا جاتا تھا، مہینے مہینے لگ جاتے تھے. اور آج ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہو، مدینہ منورہ جانا ہو، 3-4 گھنٹے لگتے ہیں ایئرپورٹ سے. تو کتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن اس زمانے میں اللہ کا شکر ہوتا تھا، اور آج جتنی زیادہ نعمتیں ہیں شکر نہیں. اس لیے میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر کیا کرو. اور پھر کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جس چیز پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ جل شانہ میں اس میں زیادتی عطا فرمائیں گے. اور اگر شکر نہیں کریں گے، والا ان کفرتم، ناشکری کریں گے، تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. ان عذابی لشدید. اس لیے میرے محترم سامعین، اللہ کا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، امت محمد میں سے بنایا. اور اللہ نے وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، لکھا ہے راستے میں ان کو کسی چیز نے کاٹ لیا تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کے کیا حال ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مصیبت میں تو مبتلا ہوں لیکن معصیت میں مبتلا نہیں ہوں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں. اللہ کا شکر. تو جس حال میں اللہ رکھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو میں عرض کر رہا تھا چوتھی چیز عفتن فی طعمۃ، کہ ہمارا کھانا پینا جو ہے یہ حلال کا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب کسب الحلال، طالب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، یا فریضۃ بعد فریضۃ، کہ حلال کمانے کی طلب کرنا، حلال کھانے کی طلب کرنا، حلال پہننے کی طلب کرنا، یہ فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. سب سے اولین جو اللہ کا فریضہ ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ سب سے اولین فرائض ہیں کہ جن میں ذرہ بھی کوتاہی اللہ کو وہ برداشت نہیں. نماز چھوڑنا یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، لیکن کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے. روزے جب فرض ہوتے ہیں تو اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنا فرض ہے، وہ بھی معاف نہیں ہے. اور اگر اللہ نے وہ صاحب نصاب ہے، مال و دولت سے نوازا، تو اس پر حج بھی فرض ہے، اس کے وہ الگ سے مسائل ہیں، اور اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو یہ اولین فرائض ہیں اللہ کی طرف سے. ان فرائض کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو فریضہ ہے وہ ہے حلال کمانا. حلال
کھانا حلال کمانے کی طلب کرنا، تلاش کرنا، ہر وقت یہ ہماری فکر ہو کہ ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کمانا حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے طریقے بتلائے ہیں، ان جائز طریقوں سے دنیا کمانا، یہ دنیا نہیں بلکہ یہ بھی دین ہے۔ جتنے بھی انبیاء رسول آئے، سارے نبیوں رسولوں نے دنیا کے کام کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان لے کر گئے تھے، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ میں اجیاد پہاڑوں پر دوسرے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں چرانا یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور آپ نے تجارت کی، تجارت کرنا بھی سنت ہے۔ جب اس نیت سے ہو، تجارت ہو، مزدوری ہو، زراعت ہو، کاشتکاری ہو، جو دنیا کا کام جب اس نیت سے ہو کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا تو وہ سنت بن جاتا ہے، اور پھر اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن پہلی بات یہ کہ وہ جائز طریقے سے ہو۔ اب کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، مثال کے طور پر چوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں میری محنت لگی ہے، میں نے اس میں محنت کی ہے، ڈکیتی کرتا ہے، اور آگے سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس پر محنت کی ہے اس لیے میرا حلال کا مال ہے، تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ ناجائز طریقہ تھا، اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہوا، ان طریقوں سے روکا ہوا ہے، چوری سے، ڈکیتی سے، سود سے، رشوت سے، ان تمام چیزوں سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اس لیے ان ذرائع سے جو بھی مال حاصل ہوگا وہ مال حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ لاکھوں روپے ہو، کروڑوں روپے ہوں، اربوں روپے ہوں، لیکن وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ایک روایت میں یہ کہ وضو کے بعد، اور ایک روایت میں یہ کہ وضو کے درمیان میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ آپ تو بخشے بخشائے امت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ سے یوں مانگو، اور ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت پیدا فرما۔ اللہ کے نبی نے گھر کے بارے میں اللہ سے وسعت مانگی ہے۔ اور تیسری دعا وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے رزق میں برکت پیدا فرما۔ تو میرے عزیزو، یہ حلال کمانا یہ بھی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، دین کا کام ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک فرض کے بعد۔ اس لیے جب ان فرائض کا، یعنی اولین جو فرائض ہیں، مثال کے طور پر نماز فرض ہے، اب ہم نماز کا وقت ہو گیا اور ہم دنیا کے کام میں حلال کمانے میں لگے ہوئے، وہ بھی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، لیکن جب ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو پھر ترجیح کس کو ہوگی؟ نماز کو ترجیح ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ڈاکٹر یوں کہے کہ میں تو خدمت خالق میں لگا ہوا تھا اس لیے مجھے نماز معاف، یا پھر میں بعد میں پڑھ لوں گا، یہ غلط بات ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، فقیہ، محدث تھے، بڑا دین کا کام انہوں نے کیا، فوت ہو گئے۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا؟ تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہوا، اللہ نے فضل و کرم فرمایا، اچھا مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ بڑا ماشاءاللہ وہ کام کیا کرتے تھے دین کا، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہا کرتا تھا، وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا، لوہار جو روزانہ لوہا کوٹتا تھا۔
جب وہ بیدار ہوا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں گیا، ان کے گھر میں گیا، تو وہاں جب پوچھا کہ ایک لوہار یہاں پر رہتا تھا تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی بیوی زندہ تھی۔ اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا کام کرتا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ روزانہ یہ لوہے کا کام کرتا تھا، لوہا کوڑتا تھا۔ تو اس نے پھر یہ واقعہ سنایا کہ نہیں، مجھے اس کا کوئی خاص جو عمل ہے وہ بتاؤ، کہ جس کی وجہ سے عبداللہ ابن مبارک نے مجھے خواب میں یہ کہا کہ وہ لوہار میرے سے بھی آگے نکل گیا، اللہ نے اس کو مجھ سے بھی اونچا مقام عطا فرمایا ہے، تو اس لیے اس کا کوئی خاص عمل ہو تو وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کے دو کام تھے۔ ایک کام یہ تھا، ہمارے سامنے، ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، جو کہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے۔ وہ رات کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرتے تھے، تو ان پر نظر پڑتی تھی، اور وہ عبداللہ ابن مبارک یوں کھڑے ہوتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جیسے ایک لکڑی ہوتی ہے، مطلب بالکل سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، تہجد کی نماز میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے دل میں حسرت ہوتی تھی کہ کاش مجھے بھی موقع ملتا، فرصت ملتی تو میں بھی پڑھتا، لیکن چونکہ میں لوہے کا کام کرتا تھا، روزانہ تھک جاتا تھا، تو تھکنے کی وجہ سے مجھے جاگ نہیں آتی تھی، میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، مجھے نماز تہجد پڑھنے کی وہ فرصت نہیں ملتی تھی۔ تو دل میں ایک حسرت تھی کہ کاش میں بھی نماز تہجد عبداللہ ابن مبارک کی طرح عبادت کیا کرتا، کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تھوڑی بہت وہ بھی کرتے ہوں گے، جب اٹھتے تھے دیکھتے تھے تو شاید وہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ ان کی حسرت کہ ساری رات میں اللہ کی عبادت کھڑے ہو کر کرتا جیسے عبداللہ ابن مبارک کیا کرتے تھے۔ اور دوسری ان کی یہ خوبی تھی، ان کا یہ عمل تھا کہ جب لوہے کا کام کرتے تھے، ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جب اوپر اٹھاتے، ادھر سے جب اذان ان کے کان میں پڑتی، اگر وہ ہتھوڑا اوپر ان کے سر کے اوپر ہوتا تو وہیں سے پیچھے پھینک دیتے تھے کہ اب میرے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ کا نام بلند ہو، جب اللہ کا بلاوا آئے، جب اللہ اکبر ہو، تو اب میں یہ ہتھوڑا لوہے پر ماروں، اب میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، وہیں پیچھے پھینک دیتے تھے۔ فرمایا کہ یہ ان کا عمل اتنا محبوب عمل تھا کہ اللہ کو پسند آیا، تو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے بھی اس عمل کی وجہ سے ان کو بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ میرے عزیزوں، جن کے دل میں محبت ہوتی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ان کو فکر ہوتی ہے آخرت کی، تو پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ آج ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے کہ یار کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ایک دین کا کام ہے، حلال کمانا یہ بھی تو ایک دین کا کام ہے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دین کا کام تو ہے، لیکن یہ بعد الفریضہ ہے، اس سے پہلے نماز فرض ہے، یہ نماز کے بعد ہے۔ اگر اس کی وجہ سے نماز چھوٹے، نماز قضا ہو، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، پہلے نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ حلال کمانا وغیرہ ہوگا۔ اس لیے اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال میں حلال کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی حدیث میں، وہ یہ ہے عفتن فی طعمتن، کہ ہمارا کھانا پینا یہ حلال کا ہو۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ذرہ بھی ہماری آمدنی میں حرام شامل نہ ہو۔ آج بجلی چوری ہوتی ہے، اور آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت بھی تو ہمارے حقوق کھا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ حکومت کا عمل ہے، وہ حکومت کو گناہ ملے گا، وہ حکومت کے کھاتے میں جو کچھ بھی ہوگا قیامت والے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ
جو منصب جو ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑا منصب ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی حکمرانوں سے پوچھا جائے گا، یہ شریعت حدیثوں میں آتا ہے، یہ ان سے پوچھا جائے گا رعایا کے بارے میں، لیکن ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹیلی فون کا کوئی ملازم ہو تو وہ اس میں چوری کرتا ہے، اندرون ملک بیرون ملک کال پہ کال، اور اس کے کوئی پیسے نہیں دیتا۔ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں ہم سفر کرتے ہیں اور اس میں سامان لے جانے کی ایک وہ کہ اتنا سامان لے کر جا سکتے، اتنا وزن لے کر جا سکتے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن ہم اندر ہی اندر ملا کر وہ سامان بھی پھر زیادہ لے جاتے ہیں۔ یہ بھی شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ، ان کے خلیفہ ان کے پاس گئے، ان کے مرید، ان کو وہ ان بزرگوں نے خلافت دی ہوئی تھی، تو ان کو جب ملنے گئے اپنے پیر و مرشد کو، اپنے شیخ کو، تو ساتھ اپنا بیٹا بھی لے کر گئے، حال وال پوچھا۔ تو اس کے بعد اس حضرت نے، بزرگ نے پوچھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ آیا تو کیسے آپ میرے پاس آئے؟ تو کہا کہ ٹرین کے ذریعے سے آئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت جو آج کل کا مجھے وہ نہیں پتا، ٹرین میں بچوں کی وہ ٹکٹ کب کس عمر میں شروع ہوتی ہے وہ تو پوچھ نہیں پا رہی، وہ معلوم ہوگا، ہمارا وہ کبھی اس طرح کا وہ ترتیب ہی نہیں بنی۔ تو اس وقت غالباً 12 سال کی عمر تک بچے کی ہاف ٹکٹ ہوتی تھی، اور 12 سال سے ایک دن بھی اوپر ہو گیا تو پھر وہ مکمل ٹکٹ ہوتی تھی۔ تو اس مرید نے یہ کہا کہ ہے تو 13 سال کا لیکن لگتا 12 سال کا ہے، اس لیے میں نے اس کی ہاف ٹکٹ دی ہے۔ تو ان کے وہ شیخ، ان کے وہ پیر بڑے غصے ہوئے اور ان کو ڈانٹا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کو خلافت دے دی، اس لیے میں آپ سے خلافت واپس لیتا ہوں کہ جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، حلال و حرام میں فرق کا علم نہیں، اس کو میں نے کیسے خلافت دے دی؟ کہ جب یہ حکومت کا قانون ہے کہ 12 سال تک کے بچے کی ہاف ٹکٹ ہوگی، اس سے اوپر جب ہو جائے گا تو پھر اس کی مکمل ٹکٹ ہوگی، تو آپ نے اس کی ہاف ٹکٹ دی حالانکہ یہ 13 سال کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی، اگر ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں جو اوقات ہیں ان میں ہمیں خیال کرنا چاہیے، مکمل اوقات ہم وہ ملازمت میں گزاریں، اپنے ذاتی کام میں ہم ان کو استعمال میں نہیں لا سکتے ان اوقات کو، 8 گھنٹے جو ہیں۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بہت عام چیزیں ہوتی ہیں۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، جہاں عبادات، نماز وغیرہ، نوافل وغیرہ ہیں، ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے، نماز تہجد پڑھنی چاہیے، اشراق، اوابین، ذکر، اذکار، یہ سب کچھ کریں، لیکن اس سے جو اہم جو چیز ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اگر ایک آدمی حلال و حرام میں فرق کرتا ہے، اگرچہ نوافل نہیں پڑھتا، یہ کامیاب ہے، اور ایک آدمی حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں کرتا، حلال بھی آ رہا ہے، حرام بھی آ رہا ہے، لیکن ساری رات اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے تو یہ کامیاب نہیں، یہ نقصان میں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع کی تھی، 4 چیزیں اللہ کے نبی نے اس میں بیان فرمائی۔ پہلی چیز امانت کی حفاظت کرنا، اس پر بھی عمل کریں۔ دوسری چیز ہمیشہ سچ بولیں، اور تیسری چیز ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ اور آج میں نے چوتھی چیز آپ کے سامنے بیان کی کہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا یہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، سمجھ لو کہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئی، گویا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔